بہت مشکل ہوتا ہے. اور آج سردی بھی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم بھی پہلے کافی دیر پیچھے بیٹھے رہے, کچھ کرسیاں ہماری خالی تھی, وہاں پہ سردی لگ رہی تھی, اور یہاں نیچے پنڈال میں آ کے بیٹھے, یہاں پہ سردی نہیں تھی. تو آج واقعی موسم کی تبدیلی سے, سردی کی وجہ سے لوگ جو ہیں تھوڑے ہمارے کام ہوئے ہیں, اور ہمیں ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. الحمدللہ جو کامیابی ہم نے حاصل کر لی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اب ان چیزوں سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی انشاءاللہ اپنی تقریر کے اختتام پہ ایک دفعہ پھر ان سہولت کاروں کو جو یہ کہیں گے کہ کرسیاں خالی تھی, تو میں انہیں یہ پوچھوں گا کہ جو لیفٹ اور رائٹ پہ لوگ کھڑے ہیں, جن سے میں اپنی تقریر کے اختتام کے بعد موبائل کی لائٹیں جلوا کے آپ کو بتا دوں گا کہ کتنے لوگ اس پنڈال میں موجود ہیں, تو آپ کو جواب مل جائے گا. کرسیاں خالی آپ کا مقدر ہے, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اب کیونکہ ہم نے آج جو بات کر رہے ہیں وہ ہم یوم تشکر منا رہے ہیں. اگر تو یہ یوم تشکر ہماری قیمتی جانوں کے ضیاء کے بغیر ہوتا تو پھر آج ہم یہاں پہ جشن منا رہے ہوتے. میرے کچھ عزیز ہیں, وہ کہنے لگے جی کہ ہم نے کچھ آتش بازی کی چیزیں لائی ہوئی ہیں. میں نے ان کو سختی سے منع کیا. میں نے کہا دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہمارے نوجوانوں کا خون جو ہے وہ اس وقت ہماری آنکھوں کے آگے ہے. ان والدین کے بچے جو آج سے 2-3 دن پہلے زندہ ان کے پاس ہوتے تھے, ان بچوں کے والدین جو کل ہم جس گھر سے ہو کے آئے, سدیر کے گھر سے, اور خدارہ حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ ان بچوں کو دیکھ کے میری ہمت جواب دے گئی. میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ نے وہ بچے دیکھے ہوں گے. ایک 2 ماہ کی بچی ہے, اور جو سب سے بڑی بچی ہے بمشکل میرے خیال سے وہ 10 یا 11 سال کی ہوگی. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم سدیر کے بچوں کو, کیا ہم ان بچوں کو ساری عمر جو کمی ان کو اب ساری عمر آ گئی ہے ان کے باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے, کیا ہم وہ واپس آ کے دے سکتے ہیں ان کا باپ؟ نہیں دے سکتے. اسی طرح پوری ریاست کے اندر ہمارے جو لوگ شہید ہوئے, کیا ہم وہ چاہے پولیس سے ہیں یا وہ ہمارے سویلین ہیں, کیا ہم ان کی کمی کبھی پوری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پھر آج کا دن کیونکہ اللہ کا شکر تو بنتا ہے, وہ تو ہر حالت میں آپ کو ادا کرنا ہے, تو ہم آج جو یوم تشکر منا رہے ہیں وہ ہم ایک طرف تو اپنے شہیدوں کے غم کو سامنے رکھتے ہوئے منائیں گے, اور دوسری طرف اپنے رب کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے, کیونکہ ہمارے رب نے اپنی مخلوق کی آسانی پیدا کرنے کے لیے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اتنا وزن دیا کہ اب تیسری دفعہ ہم نے وہ کامیابی حاصل کی جو یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے تھے. ہم نے جب وہ معاہدہ کیا, کیونکہ یہ سہولت کاری ہوتی رہے گی, تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ سہولت کاروں نے سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کر دیا تھا کہ کام پہ لکھا ہوا ہے کہ 12 سیٹیں ختم ہیں. یاد ہے نا یہ بات؟ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جس گارنٹر نے بیٹھ کے یہ طے کیا ہے کہ 12 سیٹیں ختم, ان کے فنڈز ختم, 12 سیٹوں کے نام پہ 2 نمبر کوٹا ختم, تو ہمیں اپنے اس گارنٹر کے اوپر مکمل یقین اور اعتماد ہے. لیکن یہ جو سہولت کار ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بڑے بڑے فلاسفر پوری ریاست کے اندر ہیں, بڑے بڑے کالم لکھے گئے, اور ان کالم کے اندر یہ تاثر دیا گیا, وہ اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتے ہیں, وہ اس انگلش کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ جناب اس انگلش کی ٹرانسلیشن میں ختم ہونے کا لفظ کہیں نہیں لکھا. ہم یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گارنٹر پہ مکمل یقین اور اعتماد ہے. اس کی تسلی کب ہو گئی
کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں 12 نوزربازوں نے ایک اپنا گروپ بنایا، واٹس ایپ گروپ. جب اللہ کی طرف سے مار ہو نا یا اللہ کی طرف سے تمہارے مقدر میں ذلت لکھ دی ہو نا تو آپ اس کو کبھی اسے بچ نہیں سکتے. تو انہیں کے وہ وائس میسج پورے ریاست کے لوگوں نے، بیرون ملک جو ہمارے اوورسیز بھائی انہوں نے خود سنے اپنے کانوں سے، جس میں وہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ 12 سیٹیں ختم کر دی گئی ہیں، لہٰذا ہم سب کو اپنے تمام اختلافات ختم کرتے ہوئے ہم سب کو اکٹھا ہوتے ہوئے ان 12 سیٹوں کا دفاع کرنا پڑے گا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سہولت کاروں سے کہ جو اس دن یہ کہتے تھے کہ 12 سیٹیں ختم نہیں ہوئی، اور ہمیں تو چھوڑو، وہ خود 12 نوزرباز یہ پیٹ رہے ہیں کہ 12 سیٹیں ختم ہو گئی ہیں. تو کیا اور بھی تمہیں کوئی اس کی تصدیق چاہیے؟ اس کے بعد 2 چیزوں میں اور عوام ڈالا گیا. ہم نے جب مذاکرات کیے تو ہم نے انہیں یہ کہا کہ اس ریاست کے اندر ناانصافی ہے، اس ریاست کے اندر کرپشن ہے. یہ جو ہمارے حکمران، ہمارے بیوروکریٹ اور ہمارے یہ پولیس کے جو لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کروں گا، میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ جو میں نے تینوں چیزیں گنی، پولیس، انتظامیہ اور ہمارے یہ حکمران، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. لیکن پھر ان تینوں اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے جب میں انتظامیہ کی بات کروں گا تو ہمارا پٹواری کلچر عام ہے، جب میں پولیس کی بات کروں گا تو ہمارا صفائی، ہمارا تھانہ کلچر عام ہے، بلکہ اب تو ہمارے بڑے بڑے جو افیسران ہیں ان کی سوچ بھی اگر دیکھو تو شرم آتی ہے. اب ہم نے جب یہ مطالبہ کیا کہ جب یہ کرپشن کرتے ہیں تو ان کو سزا جزا کا عمل سے نہیں گزارا جاتا. وجہ کیا تھی کہ آپ کا جو احتساب کا ایکٹ ہے وہ اتنا کمزور تھا کہ یا تو پہلے یہ چور پکڑے نہیں جاتے تھے، تو اگر پکڑے جاتے تھے تو ان کی ضمانت ہو جاتی تھی. اب ہمارے پاس ایکشن کمیٹی کے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالتیں لگائے اور ان چوروں کو کٹارے میں لا کے ان کو جزا سزا کے عمل سے گزارے. ظاہری بات ہے، حکومت ہے، عدالتیں ہیں یا جو ادارہ ہے اس کا یہ کام ہے کہ جزا اور سزا سے گزارے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہ قانون ایسا نہیں ہے احتساب کا کہ جس کے اندر ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو سزا ہو، تو ہم نے پاکستان کے اندر جو نیب کا قانون ہے، ہم نے یہ کہا کہ اس آزاد کشمیر کا جو احتساب کا ایکٹ ہے اس کے اندر ترمیم کرتے ہوئے نیب کے ایکٹ کو من اس کے اندر لایا جائے. اب یہ بات کرنے کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کے احتساب کے ادارے کو نیب کے اندر کر دیا ہو. اب ان سہولت کاروں نے ایک اور پروپیگنڈا چھوڑ دیا کہ جناب 2 اداروں کو مزید یہ وفاقی حکومت کے اندر کر کے آگے، فیڈرل حکومت کے اندر کر کے آگے، کہ جی انہوں نے نیب کو یہاں پہ ایکسیس دے دی اور انہوں نے تعلیمی بورڈ جو ہے فیڈرل بورڈ کے حوالے کر دی ہے. جبکہ ہم نے کسی جگہ پہ نیب کے حوالے نہیں کیا. نیب کے طرز کا احتساب کا عمل ہم نے آزاد کشمیر میں لاگو کروانے کو، عمل درآمد کو یقینی بنانے کا فیصلہ کروا لیا کہ اب یہ چور اور ڈاکو اب اگر یہ پکڑے جائیں گے تو یہ کسی بھی صورت بچ نہیں سکیں گے.